تبصرہ اپنا اپنا کوئی خیال ظاہر کریں، کو پوچھے۔ اللہ اکبر۔ قوموں کے عروج و زوال کی بیان ہوئی ہے نا داستان، کہ یہ ایک سٹیج ہے جس پر قومیں بار بار آتی ہیں، اپنی اچھائی برائی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اللہ لمبا عرصہ دیتا، کئی جو ہیں ان کو کئی کئی ہزار سال ملتے ہیں کہ ان کی اچھائیاں بھی سامنے آ جائیں، برائیاں بھی سامنے آ جائیں۔ بعد میں پھر جب پلڑا برائیوں کا جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، زیادہ برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اور دوسری کسی قوم کو لے آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، سنت اللہ، سنت اللہ۔ وہ جب ایک قوم جب بگڑ جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، وہ کسی حال میں کسی معاملات میں بھی اس کے اصلاح کا کوئی نہیں رہتا، تو پھر اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسری۔ پہلے تنبیہات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی سزائیں ملتی ہیں کہ شاید جو سمجھ جائیں، نہیں سمجھے تو پھر مریا میٹ ہو۔ جہاں پر ہم جا رہے ہیں جس راستے پہ ہم قدم قدم نہیں بلکہ ریس لگا کے جا رہے ہیں، وہ تو یہ تقلید ہے ان برائیوں کی جو مغرب کی طرف سے ہمیں ملی ہیں۔ ہم نے شاید اسی میں ترقی اور اسی میں اپنی بڑائی سمجھی ہے۔ جو کچھ علوم میں ہمیں ترقی کری جائی تھی اس کی طرف تو نظر نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جن میں جو خرافات میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے ایسا سمجھا جیسے میرے خیال میں یہی ہماری اب تہذیب بنے گی یا اسی میں ہماری ترقی ہے۔ بس یہ اس دکھ کی وجہ سے ہم روبہ انحطاط ہیں، روبہ زوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی دن ہمارے پھیرے اور ہمارے لیے کوئی بہتر اسباب پیدا کرے۔ ہم پر کوئی نیک اور صالح حاکم آئیں گے تو یہ صورتحال تبدیل ہونی شروع ہوگی۔ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کا عروج و زوال کے یہ جو دن ہیں اقوام میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں واضح طور پر بالکل صاف اور کلیئر جو ہے، ایک قوم جب ترقی کرتی ہے، عروج پر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو